شاہ زیب بھائی کو بچوں نے صاف صاف بتا دیا کہ علی بھائی اور آپی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ اس رشتے سے انکار کر دیں گے تو تبھی ممکن ہے کہ دونوں کی شادی ہو سکے۔ جس پر شاہ زیب بھائی نے کہا، میں منع کر بھی دوں تو کیا فائدہ؟ تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں امی ابو کو اپنی شادی کا مکمل اختیار دے چکا ہوں۔ اس دن تو بظاہر بات ختم ہو گئی۔ ہم تینوں بہنیں کتنے دن منتظر رہیں کہ شاید کوئی آئے گا، پر اتنے میں تایا ابو اور تائی امی باقاعدہ مٹھائی کے ساتھ آپی کا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ یہ یقیناً شاہ زیب بھائی کا کام تھا۔ آپی نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بچوں کی جان سولی پر لٹک گئی، کیونکہ تائی اماں نے نہ صرف رشتہ مانگا بلکہ آپی کا منہ بھی میٹھا کرا دیا۔ پھپھو نے آپی اور عادل بھائی کے رشتے کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے لیے ساری بھتیجیاں برابر ہیں، اور بچوں کا رشتہ شاہ زیب بھائی کے لیے مانگ ڈالا۔ آپی خوش اور بچوں بہت بے چین تھی۔ اتنے میں وہ ہوا جو ہم نے نہ سوچا تھا۔ ابو کے پاس بچوں گئی اور کہنے لگی کہ مجھے پڑھنا ہے، اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں۔ جب ابو کمرے سے باہر آئے تو وہ بہت سنجیدہ تھے، اور بچوں چادر تان کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کو کبھی روتے نہ دیکھا تھا۔ ابو نے بھی پھپھو کو منع کر دیا تھا، اور اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی کہ ان کی خوشی خراب ہوتے دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، منہ میٹھا کراؤ، ایسی آوازوں کے ساتھ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل گیا۔ تائی اماں چہک رہی تھی، بہت وہ باریک ہو۔ بیٹا، تائی اماں نے مجھے لپٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا، سب بہت خوش تھے۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے مٹھائی ان کے منہ میں رکھ دی۔ خیال آیا کہ برابر میں بیٹھی پھپھو ناراض ہو جائیں گی، تو باقی مٹھائی ان کی طرف بڑھا دی۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے مٹھائی کھا کر مجھے گلے لگا لیا۔ یہ میری بلبل، میری نظر نے آج سے پہلے اتنا خوش پھپھو کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے سب کو مٹھائی دی۔ ابا اور ماموں اور تایا ابا نے مجھے بہت سر پر پیار دیا۔ اتنے میں امی کی آواز سنائی دی کہ چائے لے آؤ، آپی لا رہی ہیں۔ میں نے امی کو جواب دیا، جس پر انہوں نے شعلے برساتی نظروں سے مجھے کچن کی طرف جانے کو کہا۔ بے وقوف لڑکی ہے یہ، اس کا رشتہ شاہ زیب سے طے کر دیا اور منہ میٹھا کروانے کے لیے بلایا، اور یہ خود سب کے منہ میٹھے کرانے بیٹھ گئی۔ مٹھائی کے ٹوکرے سے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے
مجھے امی کی آواز سنائی دی اور گلاب جامن میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ میرے حلق میں آواز پھنس گئی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میری چندہ میری دلی خواہش تھی کہ میں شاہ زیب کو اپنا داماد بناؤں۔ امی نے مجھے بہت پیار سے سینے سے لگا لیا۔ صبا بچوں نے اپنی بات منوا لی۔ انہوں نے ابو کو احساس دلایا کہ وہ ابھی شادی سے دور رہنا چاہتی ہے۔ میری تو کوئی پسند نہیں تھی، اس لیے سب لوگوں نے میری اور آپی کی شادی ایک ساتھ کر دی۔ صبا بچوں کی شادی حسب خواہش چند سال کے بعد ہوئی۔ سب اپنے گھروں میں بہت مطمئن اور خوش زندگی گزار رہی ہیں اور مجھے تو دنیا میں جنت مل گئی۔ عمروں کا فرق اور مزاج کے بارے میں لگائے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ شاہ زیب میرا بہت خیال رکھنے والے شوہر ہیں۔ امی ابو کے فرما بردار بیٹے تھے اور اب عادل بھائی کی طرح داماد بھی نہیں بنے۔ پھپھو نے بھی تائی اماں کی طرح ساس بن کر نہیں دکھایا۔ کبھی پھپھو سے ملتی ہوں تو وہ پیار سے چھیڑتی ہیں کہ یہ واحد لڑکی ہوگی جس نے رشتہ طے ہونے پر اپنے ساس اور سسر کا منہ خود میٹھا کرایا۔ شاہ زیب شرارت سے کہتے ہیں، میرے جیسا ہیرا جسے ملے گا اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ میں بظاہر تو بہت چڑھتی ہوں مگر بات تو یہ سچ ہے۔ ہیلو دوستو، تھینک یو سو مچ پوری کہانی سننے کے لیے۔ فرسٹ پارٹ پہلے اپلوڈ کیا تھا اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اور اسی طرح کی اور کہانیوں کے لیے اور مزیدار کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی کہانی پبلش ہو اور سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی کیجیے گا اور اپنا پیار دکھائیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کا کنٹینٹ بنا سکوں اور آپ سب کو اچھی اور پیاری کہانیاں سنا سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔